बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वह पाकिस्तान आए और देखे कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले ये इस्लामी रियासत, जिस पर आपने देखा कि मुसलमान ही मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद हो रहे हैं, घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और फिर ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म और बर्बरीत की इंतहा कर देगी, पाकिस्तान की तारीख में लिखा जा रहा है। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरजेंसी के बटन पर हाथ रख दिया गया। ये बड़ी अहम तरीन खबर है कि मरियम नवाज की चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कोशिश। ये मामला और माजरा क्या है, होने क्या जा रहा है कि हंगामी इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो फैसला सामने आया है उसने इस वक्त दरो दीवार हिला कर रख दी है। तमाम तरीके आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि ताकतवर इस वक्त बड़े परेशान, उनके होश उड़े हुए हैं क्योंकि उनके गिर्द गहरा तंग होने जा रहे हैं। जेल में इमरान खान को रखा कि हम उसको तोड़ लेंगे, उसको जनाब जो है वो जेल में रखकर उसके हिसाब जो है कमज़ोर कर लेंगे, लेकिन आज इमरान खान के गिर्द जो है वो आप घेरा तंग करने वाले, उनके गिर्द खुद घेरा तंग हो चुका है। ये मामला और माजरा क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त ऑपरेशन ज़र-ए-इस्तेकाम की बात हो रही है और ये ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो केपीके में लॉन्च किया जाएगा, जिस पर तकरीबन हुकूमत के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, केपीके के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स, केपीके की गवर्नमेंट, मौलाना फजल रहमान, पीटीआई, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इस हवाले से हाफिज नईम और रहमान, अमीर जमात इस्लामी, वो कहते हैं कि फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इंटेलिजेंस को मौसर बनाना होगा। अफगानिस्तान के साथ मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएंगे। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट सेक्रेटरी माइकल कॉटिप ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जो उनके सफ़ीर हैं, वो जिसमें मुख्तलिफ अमूर और भामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। और जनाब इस सारे हवाले से उनकी चूंकि आज मुलाकात, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन हमें नामंजूर है। एक चीज़ तो ये। अब दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क में महंगाई का जो तूफान आ चुका है, जो इस वक्त गरीब आदमी को गुर्बत की चक्की में पीस दिया गया है और गरीब आदमी के ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी गई। क्या आईएमएफ ने यह मुतालबा किया कि आप गरीब आदमी के ऊपर टैक्सों की भरमार कर दें और जो पार्लियामेंटेरियंस, जो अशराफिया इस मुल्क की, उसको टैक्सों से आज़ाद कर दें और आप जो है उनको कुल्ली जो है वो छूट दें कि वो जितना इस मुल्क में जो तूफान मचाना है मचा लें, जो उन्होंने माल जो है वो बनाना है वो भी बना लें, करप्शन भी कर लें। ये पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। तो इस हवाले से आज खुद अवैस लगारी वाकई वज़ीर तवानाई हैं, वो कहते हैं कि मुल्क में बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। वो उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया कि बिजली की कीमतें तकरीबन 40 रुपये से 50 रुपये फी यूनिट हो चुकी है और इसको तकरीबन मजीद 60 रुपये से 70 रुपये तक ले जाया जाएगा। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुकूमत ने अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, कोशिश है कि आवाम पर बोझ ना डाला जाए। ईवान बाला सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया पर खबर चल रही है कि वफाकी काबीना ने बिजली के नर्ख में इजाफा किया। हर जून में रेगुलेटर पूरा साल के लिए औसत कीमत तय करता है और रेगुलेटर ने गुज़िश्ता जून के एवरेज इजाफे की नर्ख देने का जो काबीना में ज़ोर गौर आया। तो इस हवाले से अब उन्होंने कहा कि 5 रुपये 76 पैसा फी यूनिट का बोझ 440 अरब रुपये है, जो हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब हुकूमत खुद अपनी गलतियों को तस्लीम कर रही है, अपनी नाकामियों को तस्लीम कर रही है कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उनको इस वजह से लगाया गया था, हमें तो बताया ये गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अरशद शरीफ की शहादत के बाद। दो अहम ताकतवर शख्सियात टीवी के ऊपर आती हैं, जिसमें हमारी DISI और DISPR थे उस वक्त के, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता था कि इमरान खान साहब जो है उनका मईशत जो है वो मेन फोकस नहीं था, उनका मेन फोकस था कि अपोजिशन को दीवार से कैसे छूना। चले हमने एक लम्हे के लिए मान लिया कि इमरान खान का और उस वक्त उनकी दौर में मैशत जो है वो कमज़ोर थी। इमरान खान साहब जो हैं उनका फोकस ये था कि वो अपोजिशन को दीवार के अंदर चुन दें और वो अकेले हुकूमत करें। 10 साल उनका प्लान था। ये सारा जो है वो बयानिया बनाया गया था। क्या जो आपने तोहफ़तन इस कौम के ऊपर ये शगुफ़े छोड़ दिए, ये चोर चक्के डाकू हम पर मुसल्लत कर दिए, क्या इनका मिशन ये है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करना है? इमरान खान के 3.5 साल अगर आप देख लें या इनके ये 2-2.5 साल 3 साल उठाकर देखें, इनका कंपैरिजन करें और बताएं कि किसके दौर में महंगाई कम थी, किसके दौर में महंगाई ज़्यादा थी। बताएं कि डॉलर इमरान खान के दौर में कितना था, आज के दौर में कितना है, पेट्रोल की कीमतें हमें कितने मिल रही थी, आज पेट्रोल की कीमत क्या है। आप अंदाज़ा हो जाएगा, कैटेगोरिकली आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इमरान खान जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इस वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान का तख्ता उल्टा गया और फिर वोट पॉलिसी जो है वो हम पर मुसल्लत किया गया। बेसिकली
یہ اصل جو ہے وہ ساری صورتحال تھی. اور مریم نواز صاحبہ جو ہے بعض کہتی ہیں کہ جناب 2018 میں سیاسی اسکورنگ کے لیے ہمیں نشانہ بنایا گیا. نواز شریف کے ساتھ واقعہ باعث تکلیف تھا. کوئی چور ڈاکو کہہ دے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تو انہیں مذہب کے الزام کے اوپر ہوتی ہے. تحقیق کے بغیر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا ہے, ہجوم قانون کو ہاتھ میں لے گا تو کوئی نہیں بچے گا. یعنی کہ آپ جو ہے وہ کھلم کھلا دھمکیاں دے رہی ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ تو انہیں مذہب کا الزام جو ہے وہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. آپ کے منسٹر جاوید لطیف اور پھر جناب مریم اورنگزیب انہوں نے پی ٹی وی کی نیوز کے اوپر بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کی, جس کو پی ٹی وی نیوز نے لائیو نشر کیا, اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر آپ الزام لگا رہے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, عمران خان نے تو انہیں مذہب کیا, عمران خان نے یہ کر دیا. اور جو ان پر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی وزیر آباد میں 3 نومبر کو, تو اس میں بھی توہین مذہب کا الزام لگا کر عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کیا اس وقت آپ کو تکلیف نہیں؟ کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, یہودی کارڈ کھیل لیا آپ نے, جناب گھٹیا بدبودار غلیظ ترین کیس عمران خان کے اوپر بنا دیا عدت نکاح کیس کا, کہ آپ نے اس کے بعد پورے پاکستان کی عورتوں کو غیر محفوظ کر دیا. تو یہ صورتحال آپ کس جانب لینا چاہتے ہیں؟ کہ آپ جو ہیں وہ عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا جب خان صاحب نے پڑھنے کا کہا تو اس کے بعد ان کو غدار کہنا شروع کر دیا, کیونکہ حمود الرحمان کمیشن میں آپ کے کچے چٹے کھلے ہوئے ہیں. آپ نے کیسے لڑکیوں کا استعمال کیا وہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو پھر جناب ان کے جو ہے وہ زخموں کے اوپر جو ہے نمک لگا. تو یہ ساری صورتحال تو بیسیکلی جناب آپ کے سامنے ہے. سب طاقتوروں کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہونے کی خبر ہے کہ بیسیکلی یہ صورتحال جو ہے وہ جناب کس جانب جا رہی ہے, ہونے کیا جا رہا ہے, طاقتوروں کے گرد کیسے گھیرا تنگ ہوگا. محسن نقوی وزیر داخلہ کسی بھی کے چیئرمین بھی ہیں. محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے رہے, اور انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جتنی بھی ان کی ٹینورشپ تھی اس کے دوران جو انہوں نے ظلم اور بھرپٹی بھاگ کر دی, دلے شاہ کا قتل ہوا, زمان پارک میں لوگوں کو سیدھی گولیاں چلائی گئی, وہاں پر آپریشن ہوئے, جو پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں سے سلوک ہوا, وہ سارا کچھ آپ کے سامنے تھا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنے کی سازش ہوئی مبینہ طور پر, زمان پارک میں فائرنگ ہوئی, سارا کچھ آپ نے دیکھا محسن نقوی کے دور میں ہوا. اب وہی محسن نقوی جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے. مختلف ذرائع ہمارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو فرعون بننے بیٹھے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم فلانا کر دیں گے, ہم اس کی چمڑی ادھیر دیں گے, اس کو اٹھا لیں گے, فلاں کو اٹھا لیں گے. آج وہ بات کیا کریں کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. اور محسن نقوی کس کے بندے ہیں, کون ان کو یہاں تک لایا, کس نے ان کو سینیٹر بنایا, کس نے ان کو وزیر داخلہ بنایا, اور یہاں تک کہ رانا ثناء نے کہا کہ وہ تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. کون اتنی طاقتور شخصیت ہے جو محسن نقوی کو وزیر اعظم بھی بنا سکتی ہے, اور وہ وزیر داخلہ رہ کر بھی وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں. وہ وزیر اعظم کو رپورٹ نہیں کرتے, حالانکہ وہ وزیر اعظم کے وزیر ہیں, وہ کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں. کون اتنا طاقتور ان کے پیچھے؟ عام طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے امریکی کانگریس کے اندر دیکھا کہ ایک تعداد منظور ہوئی پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے, پھر یونائٹڈ نیشنز سے جو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ویکی لیکس ایک ہی بات ہوئی کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی, ہمارے ملک میں رول آف لا کی رسپیکٹ کی جائے. عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بار بار عالمی ادارے جو ہیں, عالمی عدالتیں ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے خلاف کھلم کھلا ورزیاں ہو رہی ہیں. امریکہ کھل کر سامنے آیا, چائنا نے کہا کہ آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل انریسٹ ختم کریں, سعودی عرب کا ایک ہی مطالبہ ہے. تمام ممالک ایک ہی بات کر رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں. اب گھیرا کیوں تنگ ہونے جا رہا ہے؟ اب ان کی ایسی کی تیسی ہوئی. یونائٹڈ نیشنز کے بیانات آپ امریکی کانگریس کو دیکھ لیں, اس کے بعد جو ہے وہ طاقتوروں کے گرد گھیرا تنگ, کیونکہ عمران خان واپس آ رہے ہیں. ہی از کمنگ ود جناب, وہ پوری طاقت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے اب جناب ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. ایمرجنسی کے بٹن پر ہاتھ لگاؤ, یہ معاملہ کیا جناب. اس وقت پورے ملک میں کیوس ہے, پورے ملک میں انسرٹینٹی ہے, ہنگامی کیفیت ہے, کوئی کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ حکومت, اتحادی حکومت, پیپلز پارٹی اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے حکومت کھڑی ہوئی ہے. اگر پیپلز پارٹی طریقے اعتماد اسمبلی میں پیش کر دے وزیر اعظم کے خلاف, تو ڈیفینیٹلی شہباز شریف جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے اور ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان جو وہ دھکا اسٹارٹ کی حکومت ہے, تو وہ جب دھکا ان کو نہیں لگے گا تو وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے, ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی یا اسمبلی میں تحلیل ہو جائے گی. بہت سارے آپشنز ہیں نا. بار بار پیپلز پارٹی کی بات کریے کہ ہم ہیں تو شہباز شریف ہیں, ہم نہیں ہوں گے تو شہباز شریف صاحب بھی نہیں ہوں گے. اب جناب معاملہ کیا ہے, اس وقت آپریشن عزم استحکام شروع کر رہے ہیں. آپریشن عزم استحکام بیسیکلی ملٹری آپریشن, جس کو کے پی کے میں لانچ کرنا, بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں. تو جناب اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی. اس کا فیصلہ کر لیا گیا, آل پارٹیز کانفرنس ہوگی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی, ملک بھر کی تمام جماعتیں آئیں گی, اور اس میں آپریشن عزم استحکام پر اعتماد میں لیا جائے گا. اور یہ عام آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان ہے. میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پارلیمنٹ میں آئے اور ہمیں آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے آ کر بریفنگ دے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب آرمی چیف صاحب اور نہ ڈی جی آئی ایس آئی پارلیمنٹ میں آ کر پی ٹی آئی کے سامنے آ کر بریفنگ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ ایگو کی جنگ ہے.
انا کی جنگ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں آئیں گے. جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے کھلم کھلا ان کے خلاف کھل کر سامنے آ چکی ہے تو وہ نہیں آئیں گے. تو میں نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی. تو اب شہباز شریف صاحب کی حد تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم اور حکومت جو ہے وہ اس پر اپوزیشن کو بریفنگ دے سکتی ہے, لیکن فوجی قیادت اپوزیشن کو اور حکومت کو اس کے اوپر بریفنگ نہیں دے گی. وہ خبر ہماری درست ثابت ہوئی اور آل پارٹیز کانفرنس شہباز شریف کی جانب سے بلا لی گئی ہے. اور امید نہیں بلکہ خبر بھی میرے پاس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس آل پارٹیز کانفرنس کا بائیکاٹ کرے گی. اور اگر پاکستان تحریک انصاف اس آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی اس آل پارٹیز کانفرنس کی کیا اوقات باقی رہے گی, کیا اوقات ہوگی کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی, جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, جس نے 180 سیٹیں فارم 45 کے مطابق جیتی, تو جب وہ آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بیٹھے گی تو اس آل پارٹیز کانفرنس کا فائدہ کیا؟ جناب اس ساری صورتحال میں اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے, یہ بوکھلائے ہوئے ہیں. اور پھر عمران خان کو زیادہ سے زیادہ بھی آپ جیل کے اندر رکھ لیں, آپ 6 ماہ سے زیادہ جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے. عدت نکاح کیس جو کہ اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, خاور ملکہ صاحب نے آج پھر وہ درخواست جمع کروا دی کہ آپ 1 ماہ کے اندر جو ہے جو آپ نے ٹائم محدود کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ختم کریں اور اس کیس کو لمبا کریں تاکہ عمران خان صاحب مزید جیل کے اندر رہ سکیں. بدبودار شخص جو اپنی سابقہ بیوی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے, نعوذ باللہ اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ شاید کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر ہم لوگ نہیں لگا سکتے. یہ غلیظ ترین بے غیرت شخص عدالتوں میں جا کر جس طرح سے گندی گالیاں بک رہا ہے وہ جہاں پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ خاور ملکہ نہیں ہے. وہ گانا آپ سنتے ہیں نا کہ میں نہیں بولتی میرے سے میرا یار بول رہا, تو خاور ملکہ صاحب نہیں بول رہے ہیں, ان کے اندر ان کے یار بات کر رہے ہیں, یعنی کہ جو ان کے بڑے ہیں, جو ان کے طاقتور ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو جناب اس وقت ایمرجنسی اور اس وقت کیوس ہے پاکستان کے اندر, اور مریم نواز چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, یہ میں نے خبر آپ کو کیوں دی, یہ معاملہ کیا ہے جناب. صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس وقت جس طرح سے وہ فرعون بنی بیٹھی ہیں, وہ کہتی تھیں کہ یہ جو ہم حکومت میں آنے کا راستہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے, اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں. آج یہ سارے کے سارے لوگ گیٹ نمبر 4 کے سامنے لٹکے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ سجدہ ریز ہیں, اور ان کے روڈوں کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ چمیاں کرتے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 پر آ گئے ہیں, تو بڑی مقدس یہ جو ہے وہ بارگاہ ہے, اور جب ہم یہاں پر الٹا نہیں لیٹیں گے تو ہمارے جو ہے وہ ہمارا اقتدار نہیں رہے گا. آپ اقتدار کی حبس کا اندازہ لگائیں. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جس کے پاس کیمرہ ہے وہ منہ اٹھا کر کسی بھی پگڑی اچھالنا شروع کر دیں. کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم مریم نواز سے پوچھیں کہ آپ نے اس پنجاب کے اندر کیا صورتحال بنائی؟ آپ نے جناب عورتوں کو گھروں سے اٹھائے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے آپ کی قیادت کے اندر, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لکھا جا رہا ہے. اور آپ نے جو کل وفاقی پنجاب کابینہ نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کے اوپر سزائے موت کا مقدمہ کر دیا آپ لوگوں نے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ ان کو قدم قرار دیے جانے کے حوالے سے منظور کر لی گئی ہے پنجاب کابینہ کی جانب سے. لیکن یہ صادم کا ہائی لائٹ ہے کہ اگر کے پی کی کابینہ, کے پی کی حکومت اگر جناب پاکستان مسجد کی نماز جو کہ پنجاب اور وفاق میں حکومت میں ہے, اگر وہ جناب ان کو کے پی کی گورنمنٹ جو ہے قدم قرار دے دے تو پھر صورتحال کیا بنے گی, پھر میچ پھنس جائے گا. ڈیفینیٹلی کے پی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا شیلٹر ثابت ہو سکتی ہے اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تمام کام کریں جو خان صاحب چاہتے ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے بھی خیال رکھیں. اللہ نے کے مان پاکستان زندہ باد.